अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान में सोशल मीडिया में एक आवाज़ इमर्ज की, बाबे ते शय कोई नहीं। व्यूअर्स, हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, सूफ़ी स्टोरीज़, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि वो लोग जिन्होंने इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम फैलाने के लिए कोशिशें की, वो बुज़ुर्गाने दीन हकीकत में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार दो आलम के सबसे बड़े ग़ुलाम थे। और इन्हीं बाबों की कंट्रीब्यूशन है कि आज इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम फैला। आज जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कायद आज़म ने एक जगह कहा था, पाकिस्तान तो उस दिन बन गया था जिस दिन पहला नॉन मुस्लिम हल्का बगोश इस्लाम हुआ था। तो ये कलमा किसने पढ़ाया, ये इस्लाम किसने फैलाया? ये हमारे सूफिया कराम ने ये काम किया। व्यूअर्स, आज जिस सूफ़ी को हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे उनका नाम है शेख अली बिन उस्मान हजवेरी, जिनका टाइटल है दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी में पैदा हुए और आपकी इब्तदाई तालीम भी अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी में ही हुई। दाता साहब कुछ वास्तों से आपका सिलसिला नस्ब जो है बीबी फ़ातिमा और हज़रत अली अल मुर्तज़ा से मिलता है। आप इमाम हसन की औलाद में से थे, हसनी सादात में से थे। इब्तदाई तालीम के बाद आप तरीक़त के रास्ते पे चले, स्पिरिचुअल पाथ पे चले और आपने अपने स्पिरिचुअल मास्टर की डिस्कवरी के लिए एक लंबी जर्नी की। आप अफ़गानिस्तान से निकले, ईरान गए, सेंट्रल एशिया गए और करते करते इराक़ पहुँचे और इराक़ से आप अल्टीमेटली सीरिया मुल्क शाम पहुँचे और दमिश्क के आगे एक गांव है जिसको बैतुल जिन कहते हैं। बैतुल जिन में एक सूफ़ी खानका थी। उस खानका के टॉप के ऊपर जली हरूफ में लिखा हुआ था, यहाँ पे आने वाले से उसका मज़हब नहीं पूछा जाता बल्कि खाना खिलाया जाता है। एक यंग अली हजवेरी उस खानका के अंदर दाखिल हुए और जैसे इस खानका में दाखिल हुए वहाँ पर एक एजेड वाइज हकीम शख्स मौजूद थे जिनका नाम था शेख अबुल फ़ज़ल खुतली। और यही शेख अबुल फ़ज़ल खुतली रहमतुल्लाह अलैह थे जिन्होंने हज़रत शेख अली बिन उस्मान हजवेरी की ट्रेनिंग की, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। उनको रिश्तो हिदायत से नवाजा, तज़किया नफ्स के मामलात उनके साथ यहाँ पर ही हुए और उनकी तरीक़त के रास्ते पे मनाजिल को तय करवाया। साल गुज़रते गए, अली बिन उस्मान हजवेरी की ट्रेनिंग होती रही। एक दिन शेख अबुल फ़ज़ल खुतली ने अली हजवेरी को बुलाया और अली हजवेरी को कहा, अली, तुम हिंदुस्तान के शहर लाहौर जाओ और लाहौर जाकर इस्लाम की तबलीग करो। ये लाहौर असल में लाहौर ही का कदीमी नाम था। अली हजवेरी ने जब अपने मुर्शद से, टीचर से ये सुना कि मुझे लाहौर जाना है और हिंदुस्तान के इस शहर में जाके तबलीग करनी है, तो बहुत हैरान हुए और कहा कि सर, वहाँ पे तो मेरा एक बैचमेट यानी आपका एक और स्टूडेंट, आपका एक और मुरीद ऑलरेडी तबलीग कर रहा है, यानी हुसैन ज़ंजानी लाहौर में ऑलरेडी तबलीग कर रहे हैं, तो आप मुझे वहाँ पर क्यों भेजते हैं? शेख अबुल फ़ज़ल खुतली मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अली, जो मैं जानता हूँ आप नहीं जानते। आप हिंदुस्तान के शहर लाहौर तशरीफ़ ले जाएं। और यूं हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक तवील सफ़र पे निकले। आप मुल्क शाम से चले, इराक़ आए, पूरा इराक़ क्रॉस किया, ईरान आए, पूरा ईरान क्रॉस किया, अफ़गानिस्तान आए, अफ़गानिस्तान क्रॉस किया और हिंदुस्तान के शहर लाहौर में पहुँचे। लाहौर रावी किनारे, ये पुराना कदीमी शहर। रात का वक्त था, शहर दरवाज़ों में बंद था और मग़रिब के बाद तकरीबन हमारी तवारीख़ कहती हैं कि अली हजवेरी लाहौर में तशरीफ़ लाए। कुछ नरेशंस ये भी कहती हैं कि अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ दो और लोग भी साथ थे। एक उनके स्टूडेंट अबू सईद हजवेरी थे और एक और साहब भी उनके साथ उनको एकम्पनी कर रहे थे। जैसे ही शेख अली बिन उस्मान हजवेरी लाहौर की हदूद में दाखिल हो रहे थे
تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک گرین فلیگ تھا. آپ نے وہ جھنڈا لاہور کے آؤٹسکرٹس، لاہور کی باؤنڈری کے باہر نصب کیا اور دعا کی، الہ العالمین یہ اسلام کا جھنڈا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یہ جھنڈا تا قیام قیامت شہر لاہور پر لہراتا رہے. رات کا وقت تھا اور لاہور دروازوں میں بند، لاہور کے دروازے بند، جیسے کہ وی آل نو اولڈ سٹیز دروازوں میں گیٹڈ سٹیز ہوا کرتی تھیں. تو حضرت علی اجویری نے رات لاہور کے باہر آؤٹسکرٹس میں قیام کیا. صبح ہوئی اور جیسے ہی شہر کے دروازے کھلے سامنے ایک جنازہ آ رہا تھا. علی اجویری آگے بڑھے اور اس جنازے کی طرف بڑھے اور جب دیکھا تو وہ انہی کے پیر بھائی شیخ حسین زنجانی تھے. ان کا جنازہ جا رہا تھا. شیخ علی بن عثمان اجویری کو اپنے مرشد کریم کا وہ قول یاد آیا کہ اے علی جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. لاہور کی اسپریچول کمانڈ تبدیل ہو رہی تھی. ایک اللہ والا رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تھا تو دوسرا اللہ والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سپاہی دین کی تبلیغ کے لیے لاہور داخل ہو رہا تھا. اور یوں علی اجویری لاہور میں داخل ہوئے. حضرت علی اجویری سے پہلے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ یہ 3 بھائی تھے، حسین زنجانی، یعقوب زنجانی اور موسیٰ زنجانی. یہ لاہور کے مختلف علاقوں میں تبلیغ کر رہے تھے اور لاہور کی ایک پرانی آبادی جس کو چاہ میراں کہا جاتا ہے، حضرت حسین زنجانی جن کا ٹائٹل تھا میراں حسین زنجانی، تو چاہ میراں کی یہ بستی جہاں پر وہ دفن بھی ہوئے الٹیمیٹلی وہ حضرت حسین زنجانی کے نام سے منسوب ہے. اور یعقوب زنجانی اگر ہم شہر میں جائیں اور میو ہاسپٹل جہاں پر آج ایگزسٹ کرتا ہے تو میو ہاسپٹل روڈ میں ان کے بالکل ساتھ عقب میں شیخ یعقوب زنجانی کا مزار ہے. ان کا ٹائٹل تھا شاہ صدر دیوان. اور اسی طرح لاہور کی ایک قدیمی آبادی جس کو آج ہم مصری شاہ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر موسیٰ زنجانی جو ان کے تیسرے بھائی تھے وہ دفن تھے. تو ان بھائیوں کی تبلیغ سے لاہور میں کچھ اسلام پھیلا، لیکن بہت کم لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے. حضرت علی اجویری جب آئے تو غالب اکثریت یہاں پر ہندو مت کے ماننے والے تھے. حضرت علی اجویری جب لاہور میں قیام کر رہے تھے تو آف کورس جو دنیا کی ڈائٹری ضروریات ہیں وہ بھی ان کو درپیش تھیں. تو ایک دن آپ نے دودھ آپ کو اس کی طلب تھی کہ کہیں سے دودھ دستیاب ہو اور اس کا استعمال کیا جائے. تو ایک خاتون اپنے جانوروں سے دودھ دوہ کر وہ اپنے برتنوں کو لے کے جا رہی تھی. تو حضرت علی اجویری نے اس سے پوچھا کہ اے خاتون کیا یہ دودھ تم مجھے دے سکتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ سر یہ دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتی کیونکہ پرائمریلی یہاں پر ایک ہمارا جوگی ہے جس کو ہم نے یہ دودھ دینا ہوتا ہے، اور اگر یہ دودھ ہم اس کو نہ دیں تو ہمارے جانوروں سے دودھ کی بجائے خون جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ اٹس اے فیمس نریشن جو کہ حضرت علی اجویری اور ہمارے اکثر ہسٹورینز نے اس نریشن کو مینشن کیا ہے. حضرت علی اجویری نے فرمایا کہ اے خاتون اگر تم یہ دودھ مجھے دو گی تو انشاءاللہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ تمہارے جانوروں میں برکت پڑے اور تمہارے جانور اسی طرح دودھ دیتے رہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ کے فضل اور کرم سے تمہارے جانور بیمار بھی نہیں ہوں گے اور یہ جو خون والا معاملہ تم کہتی ہو ایسا معاملہ بھی نہیں ہوگا. اس خاتون نے وہ دودھ حضرت علی اجویری کی خدمت میں پیش کیا. حضرت نے اس دودھ کو استعمال کیا، لیکن لاہور کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ ایک اور مذہب کا ماننے والا آج دودھ کا یہ شیئر لے گیا ہے اور دودھ کا وہ شیئر اس جوگی تک نہیں پہنچا. اس جوگی کا نام راجو جوگی تاریخ میں آتا ہے. جب راجو جوگی کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا ایک یہاں پہ کوئی اسپریچول شخصیت، اسپریچول پرسنالٹی یہاں پر موجود ہے اور لوکلز جو ہیں اب اس کو بھی دودھ دیتے ہیں اور مجھے وہ میرا شیئر آف ملک نہیں مل رہا، تو وہ بہت طیش میں آیا اور حضرت علی اجویری کو آ کے اس نے چیلنج کیا.
اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے اور دین اسلام کے پیروکار، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تمہاری وجہ سے کمیونٹی میں تفریق پیدا ہو رہی ہے اور تم جو ہے وہ اس وقت ہمارے ریسورسز کو کنزیوم کر رہے ہو. I will not let this happen. اور اس نے حضرت علی اجویری کے ساتھ سخت لینگویج بھی استعمال کی اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اتنے بڑے مذہبی شخص ہو تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، میرے پاس بہت سی میراکلس معجزاتی طاقتیں ہیں. اگر تمہارا دھرم سچا ہے، تمہارا دین سچا ہے تو کوئی میریکل دکھاؤ. حضرت علی اجویری مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں خدا کے عام بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اور میں معجزات اور میریکلز اس میں بلیو نہیں کرتا. آئی ایم جسٹ این آرڈنری ہیومن بینگ. اس نے کہا کہ یہ باتیں تمہاری تو خود تمہاری شکست کا اعلان ہے. اور اس نے مختلف قسم کے استدراج جسے ہم کہتے ہیں میجیکل مینیفیسٹیشنز وہ دکھانی شروع کیں. اور وہ جو شعبدے بازی کر رہا تھا لوگ بھی یوں جمع ہو رہے تھے اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ وہ بہت سی میراکلس مینیفیسٹیشنز کر رہا ہے، معجزے دکھا رہا ہے اپنی طرف سے اور وہ استدراجی طاقتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ایسی پاور بھی تھی کہ وہ کچھ ہوا میں اڑ بھی سکتا تھا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے کچھ اس طرح کا معاملہ بھی کیا. حضرت علی اجویری کو وہ بار بار چیلنج کر رہا تھا، حضرت علی اجویری پہ وہ بار بار ٹانٹ کر رہا تھا، طنز کر رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، ہرزہ سرائی کر رہا تھا، مگر حضرت علی اجویری واز انمووڈ. اور جب اس نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا، اپنے تئیں اڑنے کی کوئی کوشش کی، تو حضرت علی اجویری نے اپنی جوتی کو فضا میں بلند کیا اور وہ جوتی اس کے سر پر لگی اور وہ اس کو زمین پر لے آئی. لیکن اس کے ساتھ ہی اس راجو جوگی کے باطن میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اس کا باطن ٹرانسفارم ہو گیا اور وہ حضرت علی اجویری کے قدموں میں گرا اور اس نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہوا. یہ وہ پہلا بڑا ایک ہندو تھا جو ریورٹ ہوا، جو کنورٹ ہوا. اور اس انسان کا نام، اس شخص کا نام جو کہ پہلے راجو جوگی تھا، اس کو اسلام اس نے قبول کیا اور ان کا جو ہے انہوں نے حضرت علی اجویری کی مریدی اختیار کر لی اور یہ حضرت علی اجویری کے ٹاپ کے اسٹوڈنٹ بن گئے. آج بھی حضرت علی اجویری، کیونکہ حضرت علی اجویری بیچلر تھے، مجرد تھے، آپ کی اس طرح سے اولاد نہیں تھی، تو راجو جوگی ہی کی نسل بعد میں آپ کے مزار پرنوار کے بھی مجاور ٹھہرے اور اس مزار پرنوار کے کیئر ٹیکرز بھی یہی لوگ بنے. تو حضرت علی اجویری اس کے بعد انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، بہت سے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. حضرت کے جو معمول تھے، آپ شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے. ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ مرید ہونا چاہتا تھا. غالباً 40 دن وہ لاہور میں رہا، لیکن اس کو لگا کہ حضرت علی اجویری تو بالکل ایک عام سے انسان ہے اور ان کے پاس تو کوئی معجزاتی کرشماتی طاقتیں ہی نہیں ہے، تو وہ جانے لگا. تو حضرت علی اجویری نے جب وہ جا رہا تھا تو اسے روک کر پوچھا کہ اے شخص، تم جا رہے ہو تو تم نے بتایا نہیں تمہاری آنے کا کیا مقصد تھا، اور اب تم جا بھی رہے ہو تو تم کہاں جاتے ہو؟ تو کہا کہ سر، میں تو ادھر آیا تھا، میں نے تو بہت شہرہ سنا تھا کہ آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں اور میں بڑے میریکلز دیکھوں گا اور میں آپ کے کرشمے دیکھوں گا، لیکن میں 40 دن یہاں رہا، آپ نے تو کوئی میریکل اور کوئی اس طرح کی سپر نیچرل مینیفیسٹیشن دکھائی ہی نہیں. تو میں مایوس ہو گیا اور اب میں واپس جا رہا ہوں، اپنے وطن کی طرف سفر کر رہا ہوں. تو حضرت علی اجویری مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ تم 40 دن تک مجھے آبزرو کرتے رہے ہو، کیا ان 40 دنوں میں تم نے مجھے شریعت کو بریک کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی؟ کیا میں نے حقوق العباد میں کوئی کوتاہی کی؟ حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی کی؟ اس نے کہا حضرت ایسا تو نہیں ہوا. تو حضرت علی اجویری مسکرائے اور آپ نے کہا بندے کی عظیم ترین کرامت یہی ہے کہ وہ ہر وقت شریعت محمدی پر چلتا رہے. حضرت علی اجویری لاہور میں رہے اور لاہور میں میسو ریورژن ہوئی. لاہور نہ رہا بلکہ داتا کی نگری بن گیا. اور اقبال نے علی اجویری کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہا
सैयद हजबेर मखदूम उमम, हजबेर का जो सैयद है वो उम्मत का मास्टर है, मखदूम है। सैयद हजबेर मखदूम उमम मरकदेऊ पीरे संजर रा हरम, और आपकी जो कब्र है, आपका जो मज़ार है, वो पीरे संजर यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के लिए भी सेक्रेड स्पेस थी, हरम की मानंद थी। और हमारी हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर आए तो उन्होंने भी अपनी रिस्पेक्ट्स हज़रत अली हजवेरी को पेश की। और ये उन्हीं के शेर हैं जो ज़बान ज़द आम हैं, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। हज़रत अली हजवेरी ख़जाने बख्शते हैं हिकमत के, विजडम के, गाइडेंस के, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा। और आप अपने दर्जे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाइट को एमनेट करते हैं, आप उस रोशनी को, उस फैज़ को फैलाते हैं। नाकिसारा पीरे कामिल, और जो लोग नाकिस हैं, जो ऑर्डिनरी हैं, आप उनके लिए ग्रैंड मास्टर हैं, और जो कामिल हैं आप उनके लीडर हैं, रहनुमा हैं। हज़रत अली हजवेरी को मगरिब ने भी बहुत ट्रिब्यूट्स पेश किए। हज़रत अली हजवेरी ने तसव्वुफ़ के ऊपर एक मारकातुल आरा किताब लिखी जिसको कश्फुल माजूब कहते हैं। इस किताब का मल्टीपल लैंग्वेजेस में तर्जुमा हुआ। कश्फुल माजूब यानी अनवेलिंग द वेल्ड, बंदे और रब के दरमियान जो पर्दे आ चुके हैं उन पर्दों को ये किताब हटाने की कोशिश करती है। हम कश्फुल माजूब पे अलहदा से भी एक सेगमेंट करेंगे, इस किताब के कंटेंट्स को देखेंगे, इस किताब के अंदर जो थीम्स हज़रत अली हजवेरी उठाते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी करनी है कि ये वो बाबे हैं, ये वो औलिया अल्लाह हैं जिनकी वजह से बरे सगीर के अंदर इस्लाम फैला। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो शख्स हम में से नहीं जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों पर शफकत नहीं करता। अपने बड़ों की इज्जत करें, दे आर योर स्पिरिचुअल फोर फादर्स। थैंक्स अ लॉट।